ہم اپنے سلسلے اماکن قرآن یعنی وہ شہر، وہ بستیاں، وہ علاقے کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، ان کے تذکرے کے ساتھ اپنی سیریز کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جس بستی کا تذکرہ کریں گے، اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ قریہ سے تعبیر فرمایا۔ قرآن پاک میں جو قریہ کا کلمہ ہے یہ تقریباً 29 دفعہ استعمال کیا گیا، 29 ٹائمز اللہ رب العزت نے قریہ کا کلمہ استعمال فرمایا۔ مگر یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جو قریہ کا کلمہ ہے یہ ہر جگہ پر ایک ہی بستی، ایک ہی علاقے یا ایک ہی خطے کے بارے میں استعمال کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ مختلف جگہوں پر قریہ بولا گیا مگر مراد مختلف تھی۔ قریہ سے مراد کہیں مدین ہے، کسی جگہ پر قریہ سے مراد طائف ہے، کسی جگہ پر اسی قریہ کو مصر کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی جو ملک مصر ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر لفظ قریہ استعمال فرمایا۔ ہم آج جس قریہ کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ قریہ جس بستی کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ بستی انطاکیہ ہے۔ انطاکیہ آج کے زمانے میں، آج کے جغرافیائی خطوں کے اعتبار سے اس وقت ترکی میں موجود ہے۔ یہ انطاکیہ وہ شہر ہے کہ جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ جس شہر کی طرف گئے اور اس کو فتح فرمایا۔ تاریخی اعتبار سے اگر اس شہر کے بارے میں غور کریں تو اس شہر کی جو بنیاد ہے وہ سلوقس اول نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 307 سال پہلے اس شہر کی بنیاد رکھی اور اس کو اپنی سلطنت کا مرکز بنایا۔ اس شہر کی جو تاریخ ہے وہ جب آگے بڑھتی ہے تو یہ وہ شہر ہے کہ جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ کرام اور ایک لشکر کے ساتھ اس شہر کو فتح فرمایا۔ اس شہر کی فتح سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تھا کہ غدن تفتح انطاکیۃ صلحا، اے ابو عبیدہ تم کل اس انطاکیہ کو بطور صلح فتح کر لو گے، اور آپ کی یہ بشارت اور جو پیشین گوئی تھی وہ پوری ہوئی اور اگلے ہی دن انطاکیہ اہل اسلام نے فتح کیا۔ خلافت عباسیہ کے اندر یہ شہر انطاکیہ، اس کی جو تاریخی اور سیاسی اعتبار سے جو اس کی جغرافیائی حالت تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت عباسی خلافت کے اندر یہ شام کے صوبہ عواصم کا مرکز تھا۔ زمانہ گزرتا رہا، دن اور رات اپنی کروٹیں بدلتے رہے، یہ علاقہ کبھی اسلام کے پاس آ جاتا، کبھی کفر والوں کے پاس چلا جاتا، کبھی مسلمانوں کی ملکیت میں رہتا، کبھی کافر اس پر اپنا غلبہ اور اپنا تسلط جما لیتے۔ ایک زمانہ پھر وہ آیا کہ 1969 کے اندر جو عیسائی تھے انہوں نے جو بیزنٹائن ایمپائر، جو بازنطینی سلطنت تھی، اس کے زیر نگیں اس علاقے کو رکھا، لیکن اس کے بعد جو سلجوق مسلمان تھے انہوں نے 1084 عیسوی کے اندر اس خطے کو دوبارہ اہل اسلام کے زیر نگیں رکھا۔ زمانہ چلتا رہا اور آج کے زمانے میں جو انطاکیہ ہے یہ ترکی کی سرحدی علاقوں اور ساحلی علاقوں میں شامل ہے۔ جو موجودہ ترکی ہے اس کا جو کیپٹل استنبول ہے اس سے اور انطاکیہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1111 کلومیٹر، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان اور انطاکیہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 3134 کلومیٹر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 خاص بندوں کو اس علاقے کی طرف بھیجا مگر ان علاقے والوں نے ان کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھا، ان پر ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر اتمام حجت کے بعد اس علاقے کو تباہ فرما دیا۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا، وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے، یعنی جب انہوں نے احکامات خداوندی کو تسلیم نہ کیا تو حضرت جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چیخ سے اللہ تعالیٰ نے انطاکیہ کے جو کفار تھے جنہوں نے اطاعت نہ کی ان کو تباہ کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے واقعات سے اور ایسے لوگوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مبلغان اسلام نے اور مردان حق نے وہاں پر حق کی آواز کو اٹھایا اور شہادت کا رتبہ پایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے صدقے احقاق حق کرنے اور حق کی آواز بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔